اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، فہم القرآن کے حوالے سے ان نشستوں کے سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے، اور مقصد فہم قرآن کو آپ کی خدمت اقدس میں پہنچانے کے لیے اس لفظ سے آپ کی سماعتوں کو مقصد تک متوجہ کروں گا۔ جناب، فہم قرآن جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، عربی بناوٹ میں موجود ہے، اور اس میں جو لفظ قرآن ہے، کون سا ایسا شخص ہے جو اس لفظ قرآن کے معنی کو نہ جانتا ہو، جو اللہ رسول کا کلمہ پڑھتا ہو اور معنی قرآن سے بے خبر ہو۔ قرآن اس مقدس کتاب کا نام ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ پر نازل کیا گیا، اور تمام مسلمان اس رب العزت کی جانب سے محمد مصطفیٰ پر نازل کیے جانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگر اس کو دوسری تعبیر میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نازل شدہ مشیتوں کے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو ارادے نازل ہوئے ہیں، ان ارادوں اور مشیتوں کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ لہذا فہم القرآن میں جو لفظ قرآن ہے، اس کا معنی یا تو نازل ہونے والی مشیتوں کا کیجیے کہ نازل ہونے والی مشیتوں کا مجموعہ قرآن ہے، یا وہی کتاب جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، جو محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی پر نازل ہوئی، اس کا معنی کیجیے۔ دونوں کا مرجع ایک ہے، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ اور فہم جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے سمجھنا، کسی چیز کو درک کرنا۔ لہذا جب قرآن پر ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے، ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کو نازل شدہ مانتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا دستور اور الہی قانون مانتا ہے، تو ان نشستوں سے جو غرض ہے، ان نشستوں سے جو مقصد ہے، وہ اس قانون کو سمجھنا ہے جو مسلمان کا فرض ہے۔ چونکہ جب وہ اسلام لا چکا ہے، جب اپنے کو
اللہ کی بندگی میں دے چکا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے طرز زندگی کو اللہ کی مشیتوں کے مطابق گزارے. لہٰذا مشیتوں کے مطابق زندگی کو گزارنے کے لیے ان مشیتوں کو، اس قرآن کو سمجھنا ہوگا جو ہمارے عنوان کا مقصد ہے. اچھا، اسی مطلب کو ایک اور طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں سورہ فرقان کی پہلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا ہے تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے، تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے. عزیزان گرامی، یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو لفظ قرآن کے ذریعے تعبیر نہیں کیا ہے، بلکہ اس آیت کریمہ میں خالق دو جہاں لفظ قرآن کو جو ہے فرقان کے ذریعے تعبیر کر رہا ہے. یہ فرقان کیا چیز ہے؟ اگر اس کو لغت میں دیکھا جائے، لغت میں کھنگالا جائے تو فرقان کا مطلب لغوی اعتبار سے یقینی دلیل کا کیا جاتا ہے، برہان قاطع کا کیا جاتا ہے. فرقان کا مطلب ترجمہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ایسی دلیل، ایسی شے جو حق و باطل کے درمیان جدائی کرنے والی ہے. لہذا فرقان کا معنی کیا ہے؟ جو حق و باطل کے درمیان جدائی کرتے. جناب، یہاں جملہ معترضہ کے طور پر آپ حضرات کی سماعتوں میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس کا جواب جو ہے آپ اپنے نفسوں سے طلب کیجئے گا. اس دنیا میں ہم مختلف علوم پڑھتے ہیں، جدید سے جدید تر علم پڑھتے ہیں، لیکن اگر تمام تر علوم کا احاطہ کرنے کے باوجود ہمارے اندر حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ملکہ حاصل نہ ہو، ہمارے درمیان حق و باطل کے درمیان جدائی کرنے والی خصوصیت حاصل نہ ہو، ہم یہ نہ سمجھ پائیں کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، اس چیز کو درک نہیں کر پائیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز باطل ہے، تو کیا ان تمام تر علوم کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ لہٰذا علم حاصل کرنا کمال ضرور ہے، لیکن اگر علم انسان کی شخصیت پر صفت فرقانیت کو پیدا نہ کرے، اسے اہل برہان نہ بنائے، اسے حق و باطل میں جدائی کرنے والی صفت عطا نہ کرے، تو ایسا علم کبھی اپنے عالم کو کمال تک نہیں پہنچایا کرتا. لہذا ہر انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر برہان کو لانے کی صلاحیت ہو، اس کے اندر حق و باطل کو جدا کرنے کی صلاحیت ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ صلاحیت کس چیز کے اندر ہے؟ کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. اور یہاں پر فرقان سے مراد قرآن مجید ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو
فرقان بتلا رہا ہے کہ قرآن ہے جس کے اندر حق و باطل کو جدا کرنے کی صلاحیت ہے، اور جب قرآن کے اندر حق و باطل کو جدا کرنے کی صلاحیت ہے تو واضح سی بات ہے، فطری نتیجہ ہے کہ جو اہل قرآن ہوگا یا جس کے اندر حصہ قرآن ہوگا اس کو اس صفت فرقان کا کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا، وہ اہل برہان میں سے قرار پائے گا، مکمل نہ صحیح لیکن حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھ پائے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، قرآن مجید میں یہ جو صلاحیت ہے یہ اپنے حامل کی جانب ڈیلیورڈ ہوتی ہے، یہ اپنے کو سمجھنے والے کی جانب منتقل ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ ملکہ پیدا کر دیتی ہے کہ اب وہ حق و باطل کو جدا کر سکے۔ لیکن یہ ملکہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ صفت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان قرآن کو پڑھ چکا ہو، قرآن کو سمجھ چکا ہو۔ واضح سی بات ہے کہ اگر انسان اپنے اندر یہ صفت حاصل کرنا چاہتا ہے اور قرآن کو صرف عربی کے ساتھ پڑھتا رہے اور ترجمے سے غافل رہے، یا ترجمہ اپنے مکتب کی ترجمانی کے دائرے میں پڑھے، تو وہ اس مشیت سے بے خبر رہا، وہ اس ارادے سے بے خبر رہا جو ارادہ اس صفت کو حاصل کرنے تک پہنچاتا ہے۔ لہذا جناب، یہ جو نشستوں کا سلسلہ رکھا گیا ہے، یہاں پر صرف قرآن کو عربی زبان میں پڑھنا نہیں ہے، یہاں پر قرآن کے صرف ترجمے کو ایک خاص مکتب کے دائرے میں رہتے ہوئے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان نشستوں کا مقصود یہ ہے کہ قرآن کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے جس طریقے سے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور واضح سی بات ہے کہ یہ عظیم مقصد ہے، نہیں پتہ کہ اس مقصد میں ہم کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، چونکہ توفیق اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر کامیابی کا کچھ حصہ حاصل کر پائیں تو یہ بھی کچھ برا نہیں ہے۔ لہذا جناب، اسی مقصد کے پیش نظر جو ہے قرآن کی قراءت اس کے ترجمے کے ساتھ اور ترجمے کے مفاہیم کو ہضم کرنے کی ان نشستوں میں کوشش کی جائے گی۔ اور واضح سی بات ہے، جب قرآن مجید جو ہے الحمد سے شروع ہے تو ابتدا بھی الحمد ہی سے ہوگی۔ اب یہ اس کی توفیقات پر منحصر ہے کہ وہ اس الحمد کی ابتدا کو والناس تک پہنچاتا ہے، یا ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم والناس تک نہیں پہنچ پاتے۔ لہذا جناب، قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اور اس کی پہلی سورہ جو ہے سورۃ الحمد ہے۔ سورۃ الحمد کے شان نزول کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے مدینے میں نازل ہوا ہے، اور
کچھ کا یہ قول ہے کہ یہ سورہ جو ہے ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا اور ایک مرتبہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ لہذا جناب ابھی یہ بحث جو ہے ہماری غرض میں داخل نہیں ہوتی، اور اس کے فائدے کہاں تک ہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ سورہ الحمد کی جو ہے 7 آیتیں ہیں، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس سورے کے جو نام ہیں، متعدد نام جو ہے اس سورے کے بتلائے گئے ہیں، کم و بیش 7 سے 8 نام اس سورے کے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن جو ہمارے مقصد میں داخل ہو رہے ہوگے ان ناموں کو احسن طریقے سے احسن بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کریں گے، جس سے اپنی صلاحیتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے اضافے کی دعا گو رہے گے، اور آپ کے فہم کے حوالے سے بھی ہم بھی دعا گو رہیں گے، اور امید ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا گو رہیں گے۔ جناب ان ناموں میں سے ایک جو نام ذکر کیا گیا ہے وہ سبع مثانی ہے، کہ سورہ الحمد کا ایک نام سبع مثانی ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 87، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ والقرآن العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اپنے رسول سے ارشاد ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول ہم نے تمہیں سبع مثانی عطا کی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، توجہ رکھیے گا، اگر اس مطلب کو پہنچا پایا کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول ہم نے تمہیں 2 چیزیں عطا کی ہیں، ایک سبع مثانی ہے اور دوسری چیز قرآن کریم ہے، جس کو اللہ نے قرآن عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ ہجر ہے، آیت نمبر 87 ہے۔ جناب قرآن عظیم سے کیا مراد ہے؟ واضح سی بات ہے، قرآن عظیم سے مراد وہی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ پر نازل کی۔ لہذا قرآن عظیم سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن عظیم کے مقابلے میں کس چیز کو فرمایا؟ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ لہذا اللہ نے قرآن عظیم کے مقابلے میں ایک دوسری چیز لا کر کھڑی کر دی کہ جس کو تعبیر کیا سبع مثانی سے۔ قرآن عظیم کی عظمت سے کون سا ایسا مسلمان ہے جو بے خبر ہو؟ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا باقی انبیاء کے صحیفے ہوں، تمام میں جو افضل ترین کتاب ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ اب ذرا سوچئے گا کہ اللہ اس قرآن عظیم کے مقابلے میں ایک تعبیر لایا جس کو تعبیر کیا سبع مثانی سے، ہم نے تمہیں سبع مثانی اور قرآن عظیم دیا ہے۔ لہذا اب جتنا قرآن عظیم ہے، سبع مثانی یا تو اتنی ہی عظیم ہے یا اس سے زیادہ عظیم ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سبع مثانی ہے کیا چیز؟ اور واضح سی بات ہے، جب قرآن مجید کی آیت ہے
تو یا تو اللہ کا رسول بتائے گا کہ یہ سب مثانی کیا چیز ہے، یا خود قرآن بیان کرے گا کہ یہ سب مثانی کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ جب اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں سب مثانی عطا کی اور ہم نے تمہیں قرآن عظیم عطا کیا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَأَفْرَدَ الْإِمْتِنَانَ عَلَيَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَجَعَلَهَا بِإِيذَاءِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الحمد، اللہ نے فاتحۃ الکتاب کے ذریعے مجھ پر منفرد طور پر احسان جتلایا ہے۔ جس طریقے سے اگر ہم کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے تحفہ دیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کو جتلایا کہ ہم نے تمہیں فاتحۃ الکتاب عطا کی ہے، وَجَعَلَهَا بِإِيذَاءِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللہ کا رسول فرما رہا ہے، اور اللہ نے اس فاتحۃ الکتاب کو قرآن عظیم کے مقابلے میں ذکر کیا ہے۔ جناب آیت کریمہ میں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فاتحۃ الکتاب اور قرآن عظیم دیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے سبع مثانی کی تفسیر کرتے ہوئے سبع مثانی کو تعبیر کیا فاتحۃ الکتاب کے ذریعے سے، اور اس تعبیر کے ذریعے بتا دیا کہ سبع مثانی سے مراد فاتحۃ الکتاب ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ قرآن جو بعظمت کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے مقابلے میں سبع مثانی یعنی فاتحۃ الکتاب کو رکھا، تو جب قرآن 113 سورتوں کا مجموعہ اتنا عظیم ہے تو وہ فاتحۃ الکتاب کتنی عظیم ہوگی، جو ایک مختصر سا سورہ 113 سورتوں کے مقابلے میں رکھا گیا۔ کہاں 113 سورتوں کے مجموعے کی عظمت، اور اس پوری عظمت کے مقابلے میں فقط ایک سورہ رکھا گیا اور وہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ اور اسی عظمت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورہ حمد میں، اس فاتحۃ الکتاب میں، اس سبع مثانی میں کتنے رموز پوشیدہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے 113 سورتوں کے مجموعے کے مقابلے میں قرار دیا ہے، اور یہ پوشیدہ رموز ہم پر واجب کرتے ہیں کہ ہم اس سورے کو پڑھیں، اس سورے میں غور و فکر کریں، اور ان رموز کو آہستہ آہستہ جاننے کی کوشش کرتے رہیں۔ جناب ان پوشیدہ رموز میں سے ایک رمز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو سورہ الحمد نے فاتحۃ الکتاب میں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم قرار دیا کہ قرآن عظیم کے مقابلے میں رکھا، اس عظمت کے اندر پوشیدہ رموز میں سے ایک رمز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جو نام رکھے گئے ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ام الکتاب قرار دیا ہے۔
توجہ رکھیے گا، پہلا نام سبع مثانی۔ سبع مثانی اس کی عظمت پر دلیل ہے، اس کے اندر پوشیدہ رموز کی خبر دے رہا ہے۔ ان رموز میں سے ایک رمز کیا ہے کہ یہ ام الکتاب ہے۔ جناب ام الکتاب کیا ہوتا ہے؟ ام جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، ام کا ترجمہ جو ہے اصل ہے۔ جس طریقے سے ماں اولاد کی اصل ہوتی ہے، جس طریقے سے اولاد ماں کا ٹکڑا ہوتے ہیں، اولاد اپنی پیدائش سے پہلے اسی ماں کے جسد کا ٹکڑا ہوتے ہیں، وہی ٹکڑا اس دنیا میں جنم لے کے اولاد کے روپ میں ڈھل جاتا ہے۔ لہذا جس طریقے سے اولاد ماں کا حصہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے 113 صورتیں وہ ہیں جو سورہ الحمد کا وہ حصہ ہیں جو سورہ الحمد سے ہی منتزع ہوا ہے۔ سورہ الحمد ان 113 صورتوں کی اصل ہے، اور وہ 113 صورتیں اس سورہ الحمد کی فرع ہیں، اس سورہ الحمد کی کرنیں ہیں۔ جناب اس کو ایک آسان بیان کے ساتھ آپ کی خدمت پہ پہنچانا شروع کرتا ہوں، اور آج اسی بیان پر میں اپنی بات کو روک دوں گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اگر آپ قرآن کے مقاصد کو پائل اپ کرنے بیٹھیں، اگر قرآن کے بنیادی مقصد کو نکالنے کی کوشش کریں، تو شاید آپ اتفاق کریں گے کہ قرآن چکر لگا رہا ہے، گردش کر رہا ہے ایک مطلب کی طرف، اور وہ مطلب کیا ہے؟ خالق و مخلوق کے درمیان رشتے کو بتلا رہا ہے کہ خالق کیا ہوتا ہے، مخلوق کا خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، اور اس رشتے کی بنیاد پر جب خالق و مخلوق کا حقیقی رشتہ ہے، جب خالق و مخلوق کا حقیقی تعلق ہے، تو اس حقیقی تعلق کی بنیاد پر مخلوق کا طرز زندگی کس طریقے کا ہونا چاہیے، مخلوق کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ جناب پورا کا پورا قرآن جو ہے اس مطلب کو بیان کر رہا ہے، خالق و مخلوق کے درمیان رشتہ، اور اس رشتے کی بنیاد پر مخلوق کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر آپ اس مقصد سے اتفاق کریں، اگر آپ تسلیم کریں کہ قرآن مجید کا مقصد یہی ہے، قرآن جو ہے اسی محور کے گرد گردش کر رہا ہے، تو اس مقصد کو اگر آپ سورہ الحمد سے کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو 113 صورتیں مختلف لہجوں میں مختلف تعبیروں کے ساتھ اس مقصد کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی مقصد سورہ الحمد میں مختصر تعبیر میں جامع لہجے میں موجود ہے۔ لہذا جس مقصد کو 113 صورتیں بیان کر رہے ہیں، اس 113 صورتوں کے مقصد کو جو سورہ اپنے اندر حمل کیے ہوئے ہے، اسے ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب
سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔